صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام من صام رمضان مع ایمانا واحتسابا غفرت له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان مع ایمانا واحتسابا غفرت له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین و حاضرین گرامی، ارشاد الہی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سامعین محترم، یہ رمضان مبارک کا عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اہل ایمان روزہ داروں پہ انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے کہ اس پورے عشرے میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ رحمتیں کائنات کے ہر ذرے پہ، کائنات کے ہر کونے اور گوشے پہ وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور پھر یوں یہ کائنات اللہ کی رحمتوں سے معطر اور منور ہو جاتی ہے۔ رمضان مبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس کی عبادات، فرضی عبادت ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ایک فرض کا ثواب، اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں ایک نفلی نماز ادا کرنے کا ثواب اللہ رب العزت دوسرے مہینوں کے ایک فرض کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ روزے تمام انبیاء کرام کی امتوں پہ فرض رہے۔ کسی امت پہ سال کے روزے، کسی امت کے پہ 6 مہینے کے، اور کسی امت پہ 2 مہینے کے، کسی امت پہ دن و رات کے روزے، یوں ہر نبی کی امتوں پہ روزے فرض رہے ہیں۔ اس امت محمدی علیہ الصلاۃ والسلام پہ اللہ رب العزت نے سال میں 1 مہینہ روزوں کا رکھا، اور وہ بھی دن کے روزے، یعنی دن کے ابتدا سے لے کے دن کے اختتام تک روزہ رکھنا ہے، اور اس میں کوئی چیز کھانا پینا نہیں، اور ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہر قسم کے گناہوں سے بچا کر جب صاحب ایمان روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو یوں اس کے اس 1 مہینے میں اس کی تربیت ہوتی ہے، روحانی تربیت ہو جاتی ہے، اور اس کا دل و دماغ اللہ کے نور سے، اللہ کی رحمت سے منور ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرضی عبادت اور نفلی عبادت، ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو یوں روحانی طور پہ اس صاحب ایمان کا درجہ بارگاہ الہی میں بلند ہوتا جاتا ہے، اور پھر وہ صاحب ایمان اللہ کے مقربین میں شمار ہوتا ہے۔ اور جب پھر وہ صاحب ایمان
اللہ سے التجا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اس کی آمین میں شریک ہو کے رب کی طرف سے اس کی دعائیں، اس کی عبادات، اس کے اعمال قبول ہو جاتے، قبولیت کے فیصلے بارگاہ الہی سے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، یعنی صاحب ایمان بھی ہے، احتساب کرتا ہے اپنے آپ کا، سابقہ گناہوں سے توبہ کی اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، اور اس طرح وہ صاحب ایمان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی دن کے ابتدا سے لے کے دن کے انتہا تک، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، اس کیفیت سے وہ روزہ رکھتا ہے اور فرضی عبادات، نفلی عبادات، ذکر الہی، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جب رات کا قیام، من قام رمضان مع ایمان و احتسابا غفرت له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب صاحب ایمان روزہ دار رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ، صاحب ایمان بھی ہے، احتساب ہے، اس کو احساس سے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے رات کو قیام کرتا ہے، فرض نمازیں پڑھتا ہے، نماز تراویح، اور اس میں پھر قرآن پاک کی تلاوت سنتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت خود کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نوافل نمازیں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صاحب ایمان روزہ دار کے گناہ صغیرہ جو اس سے پہلے ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ وہ گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہ صغیرہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آتے، لیکن اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کی آنکھ سے گناہ ہو جاتے ہیں دیکھنے سے، انسان کے آنکھوں سے، ہاتھوں سے، انسان کے کانوں سے، انسان کے پاؤں سے، انسان کے ذہن خیالات سے، گویا کہ انسان کے ہر عضو سے، ہر حصے سے گناہ صغیرہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ دانستہ بھی ہو جاتے ہیں، غیر دانستہ طور پہ بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں روزے کی برکت سے، رمضان کی برکت سے۔ اور پھر گناہ کبیرہ کے لیے یہ ہے، گناہ کبیرہ یہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، یعنی توبہ ان کے لیے ضروری ہے۔ پھر یوں غیبت ہے، غیبت جو معاشرے میں بہت زیادہ یہ گناہ پایا جاتا ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، الگ ایک مضمون ہے جس پہ بیان ہوگا انشاءاللہ، لیکن مختصراً یہ ہے غیبت کہ یہ وہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگے جس کے پیٹھ کے پیچھے وہ گناہ کیا ہو، یعنی اس کی برائیوں کا تذکرہ کیا ہو۔ صحابہ کرام نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائیاں بیان کرنا، اگر اس کے سامنے بیان کریں تو وہ ناراض ہو، تو یہ غیبت ہے۔
تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس شخص میں وہ برائیاں وہ خامیاں نہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہتان ہے اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ معاشرے میں یہ برائی زیادہ پائی جاتی ہے غیبت کی، جہاں 2 بندے 4 بندے 10 بندے بیٹھ جاتے ہیں تو یوں اپنے متعلقین سے لے کے دوست احباب سے لے کے رشتہ داروں سے لے کے معاشرے کے مختلف طبقات ان کا تذکرہ، ان کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بغیر نہ کھانا ہضم ہوتا ہے نہ وہ محفل سجتی ہے۔ یوں یہ گناہ معاشرے میں اتنا عام ہے اور اتنا عام ہے کہ یہ سخت ترین گناہ ہے اور اس میں تمام طبقات کے اکثر لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس گناہ سے بچنے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ 2 بندوں کی 10 بندوں کی 4 بندوں کی کوئی بھی محفل ہو، بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی تاریخی باتیں، اسلامی تاریخ، دنیا کی تاریخ، اسلامی تعلیمات، اخلاقیات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح کے مسائل، معاملات، تعلیمات پہ بات ہو تاکہ کچھ اس میں استفادہ ہو، فائدہ ہو، کچھ حاصل ہو سکے اور اس گناہ سے بچا جا سکے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت روزے کی برکت سے دن کو روزے رکھنے اور رات کو قیام لیل، رات کو نماز پڑھنے، نماز تراویح پڑھنے، قرآن پاک سننے، ذکر و اذکار کرنے، نمازیں پڑھنے کی برکت سے، دن کو روزے رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ سابقہ سارے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے۔ تو یہ ایک مہینہ ہے کہ ہم نے یا مہینے سال کے 11 مہینوں میں بے شمار گناہ کیے ہوتے ہیں۔ اب ان تمام گناہوں کی تلافی کا، بخشش کا یہ ایک مہینہ ہے، اس میں ہم جم کے استقامت کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کریں۔ آئندہ پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ہم تہیہ کریں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو مختصر ہے اور کوئی پتہ نہیں اس زندگی کا، کس وقت بلاوا آ جائے، عزرائیل آ جائے اور وہ صدا دے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو لمحات، جو وقت اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، یہ ایک نعمت جانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے انعام سمجھتے ہوئے اس وقت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور بالخصوص اس ماہ سیام میں، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اپنے بزرگ والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب، مشائخ، اساتذہ اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور اپنے لیے دعائے مغفرت کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کی دعائیں کریں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ سیام میں اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق، استقامت عطا فرمائے۔ رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں، والدین ہیں، بزرگ ہیں، عزیز و اقارب ہیں،
اساتذہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، رب کریم ان سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔